अस्सलाम वालेकुम अहबाब, आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे उर्दू में सफ़रनामे के हवाले से। सफ़रनामा अदब की वो सन्फ़ है जिसमें अहले कलम अपने मुख्तलिफ़ असवार का अहवाल बयान करते हैं तहरीरी तौर पर, अपने मद्दाहीन के लिए और अपनी याददाश्तों को महफूज करने के लिए और अपने जमायाती ज़ौक़ की तस्कीन के लिए भी। तो उर्दू में पहला सफ़रनामा यूसुफ़ खान कंबल पोश ने लिखा अजाइबात फ़रंग के उन्वान से, जो उन्होंने इंग्लिस्तान की सैर के बाद लिखा। इसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने सैर ईरान लिखा, जो उन्होंने ईरान की सयाहत के बाद लिखा। शिबली नोमानी साहब का सफ़रनामा रूम, मिस्र और शाम के हवाले से था। मुंशी महबूब आलम साहब का अजाइबात यूरोप, जो उन्होंने यूरोप की सयाहत के बाद लिखा। ख्वाजा हसन निज़ामी का मिस्र, फ़लस्तीन और शाम। सलमान नदवी साहब का सैर अफ़गानिस्तान, जो उन्होंने अफ़गानिस्तान की सयाहत के बाद लिखा। ख्वाजा अहमद अब्बास का मुसाफिर की डायरी। क़याम पाकिस्तान के बाद महमूद निज़ामी साहब का नज़रनामा सफ़रनामा था और वो बहुत मारूफ रहा। बेगम अख्तर रियाज़ उर्दू की पहली सफ़रनामा निगार खातून होने का एजाज़ भी हासिल है और उनके दो सफ़रनामे बहुत मारूफ हुए, सात समंदर पार और धनक पर कदम। और बेगम अख्तर रियाज़ साहिबा ने वहाँ न सिर्फ सयाहत की मुख्तलिफ़ ममालिक की, यूरोप और अमेरिका के और एशिया के, बल्कि उनकी जो शहरियों की जो दाखिली और ख़ारजी ज़िंदगी और सकाफ़त, तहज़ीब, रवायात सबको बहुत मुफस्सल अंदाज में बयान किया और उनके सफ़रनामे बहुत मकबूल हुए और नाक़िदीन को भी तारीफ़ करने पर मजबूर कर दिया उन्होंने अपनी नसर से, अपने मुशाहदात और तजुर्बात के ज़रिए। और अब जो उनके वाक़यात कलम बंद किए तो बहुत दिलचस्प पैराए में कलम बंद किए। तो बेगम अख्तर रियाज़ को एक नुमाया मुकाम हासिल है सफ़रनामे में। इसके बाद जमीलुद्दीन आली साहब का दुनिया मेरे आगे और तमाशा मेरे आगे, जो सहाफ़ती पैराए में लिखे गए, लेकिन वो अवाम में बहुत मकबूल हुए और रोज़नामा जंग में भी वो किस्तवार शाया होते रहे। मुमताज़ मुफ्ती का लब्बैक, जो मुतनाज़ा भी करार पाया, क्योंकि वो सफ़रनामा हज के हवाले से था। जो हज के दौरान जो उनके वाक़यात पेश आए, जब मुमताज़ मुफ्ती हज करने गए तो उन्होंने लब्बैक के उन्वान से फिर सफ़रनामा लिखा, जो वो खुदा के बारे में, मज़हब के बारे में और दौरान सफ़र जो उन्होंने हज में उन्होंने देखा सफ़र के दौरान, तो वो सब उन्होंने बड़ी सच्चाई के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ और बेबाकी के साथ वो उन्होंने कलम बंद किए। तो उस पर कुछ लोगों ने एतराज़ात भी किए, मुतनाज़ा भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो अवाम में मकबूल हुआ। और जो चीज़, जो शय अवाम में मकबूल हो जाए, बस वही तो काबिल कबूल है। और मोहम्मद खालिद अख्तर साहब, कर्नल मोहम्मद खान साहब, इब्ने इंशा, जिनके सफ़रनामे बहुत शगुफ्ता, पुरमिज़ा और उर्दू अदब का सरमाया है। दुनिया गोल है इब्ने बतूता का ताक़ुब में, और एक और भी है उनका आवारागत की डायरी। तो उनके जो सफ़रनामे हम सब ने पढ़े हैं और किसी ज़माने में मैं तो बहुत उनको बहुत बार बार पढ़ा। बहुत दिलचस्प पैराए में बयान करते हैं, बहुत हंसाते भी, वो शगुफ्ता उनका अंदाज़ है, कालम निगार, शायर और अफसाना और सफ़रनामा निगार भी। इसके अलावा मुख्तार मसूद का सफ़र नसीब, जो मुख्तार मसूद अपने एक साहिब असलूब अदीब हैं उर्दू अदब के, तो उनका सफ़र नसीब बहुत मारूफ सफ़रनामा है। इसके अलावा तारड़ साहब, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है। तो हम लोग जिनके सफ़रनामे पढ़ के शुमाली इलाका जात के सैर को निकल पड़े, तो वो जो है सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले सफ़रनामा निगार हैं उर्दू अदब के। और ख़वातीन में सलमा अमान साहिबा के सफ़रनामे मेरी वालदा को बहुत पसंद है और अभी गुज़िश्ता दिनों में वो चीन का उनका सफ़रनामा पढ़ रही थी, जो मैं भी पढ़ूँगी, वो पढ़ चुकी हैं तो मैं पढ़ूँगी। तो अब हमारे नए कलमकार भी सफ़रनामा लिख रहे हैं, जिनमें बिलाल मुख्तार ने अपना सफ़रनामा लिखा है ऑस्ट्रेलिया की सैर के हवाले से। तो आज हम आपको बिलाल मुख्तार के सफ़रनामे दुनिया के कोने की सैर का मुख्तसर तारुफ और तबसरा बताते हैं, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सैर का अहवाल बयान किया है। और इसके अलावा बिलाल मुख्तार एक नावल भी लिख चुके हैं, जिस पर भी मैंने व्लॉग बनाया था, तहरीरी तबसरा भी किया था, जिसका उन्वान है अधूरे 27 मिनट। बिलाल की आदत है कि वो हालात और वाक़यात के साथ कहानी को बयान करते हैं, और उनके नावल में भी यही उनका असलूब था और सफ़रनामे भी उनका ये असलूब नज़र आता है। बिलाल ने ये सफ़रनामा ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ़ सूबों की सैर का लिखा है, और दुनिया के कोने की सैर, ऑस्ट्रेलिया का सूबा तस्मानिया, वहाँ एक मकाम है जो दुनिया का कोना कहलाता है, तो वहाँ की सैर का अहवाल लिखा है। और इस किताब में 27 छोटे छोटे अबवाब हैं, चैप्टर्स हैं, जिनमें बिलाल ने हर
مقام کا احوال مختصراً اور خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اور ان کے اوپر ایک خاص کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اپنے ویلاگ میں، جب وہ ناول لکھ رہے تھے تو وہ اسی کیفیت میں وہ نثر اپنی لکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ میں سمجھ جاتی ہوں اس کہ بلال کے بڑے خاص کیفیت طاری ہے، انہوں نے اسی کیفیت میں وہ لکھا ہے۔ تو مختلف جو باب ہیں ان کے عنوان بھی زبردست ہیں اور دلچسپ ہیں۔ معلومات کا مینارہ، غباروں بھرا آسمان، چاند نے کتنی دیر لگا دی آنے میں۔ جمالیاتی ذوق رکھتے ہیں تو وہ بہت دلچسپی کے ساتھ اور اپنے جمالیتی ذوق کے ساتھ کہانی کو یا سفر نامے کو بیان کرتے ہیں۔ اور جب جاپانی قیدی فرار ہوئے، قیدیوں کا جزیرہ، دنیا کے کونے کی سیر، جیسا کہ میں نے بتایا۔ اور ایک اور خاص بات جو ہے کتاب میں، وہ گلوسری دی ہوئی ہے، نئے الفاظ اور ان کے معنی بما حوالے۔ تو یہ 2 صفحے کی آخر میں یہ گلوسری دی ہے، ڈکشنری لغت جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، جہاں انہوں نے بتایا ہے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں نئے اردو اور انگلش کے، ان کے معنی بتائے، حوالے بھی دیے ہیں۔ تو یہ مجھے بہت دلچسپ محسوس ہوا۔ اس طرح ہم ہمدرد منحال میں پڑھتے تھے تو اس کے آخر میں ہمیشہ ایک لغت ہوتی تھی۔ جو لوگ ابھی بھی ہمدرد منحال پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہی ہوگا، ابھی بھی وہ لغت جاری و ساری ہے اس میں، لغت کی اشاعت۔ تو یہ مجھے بھی اس میں اچھا لگا، جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تو انہوں نے ان کے حوالوں کے ساتھ ان کے معنی بتائے ہیں۔ اور لکھتے ہیں کہ دنیا کی کون، اچھا ایک اور بات، کتاب میں خوبصورت تصاویر بھی موجود ہے، رنگین تصاویر، خاص طور پہ دنیا کے کونے کی، تو مجھے بہت تجسس تھا تو میں دیکھوں تو وہ بھی موجود ہے کتاب میں نا، تو ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں وہ بھی۔ اور اس کے علاوہ وہی جو نثر کے حوالے سے میں کہتی ہوں آپ سے کہ ان کی مزیدار نثر ہے، دنیا کے کونے کی سیر کرتے ہوئے بلال صاحب، اور جمالیتی ذوق کے ساتھ ساتھ وہ بہادر بھی بہت ہیں۔ انہوں نے اپنی سالگرہ ایئر کرافٹ کو ہوا میں اڑایا، پرواز کی ایئر کرافٹ میں، خود پائلٹ کی سیٹ پر بڑا جوان ہوئے اور انہوں نے ایئر کرافٹ بھی اڑایا۔ تو ان کی عادت ہے یہ بھی کہ تاریخی پس منظر بھی ضرور دیکھتے ہیں جب وہ کسی جگہ کی سیر کرتے ہیں۔ تو کچھ انکشافات ان کے لیے بہت کہتے ہیں، کچھ مقامات کے بارے میں دردناک بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنے تحریری سفر نامے میں، اس میں تحریری تبصرے میں لکھا تھا میں نے کہ ان کو کچھ ایسے لوگ ملے جنہوں نے اپنی دکھ بھری کہانیاں بھی سنائی ان کو دوران سفر۔ تو اس طرح انہوں نے یہاں پر لکھا ہے، دنیا کی جو کونا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھی ہیں کچھ باتیں، تو بہت اچھا لگا کہ کہاں سے آتے ہیں یہ سندر سندر چشمے، عدم بلندیوں پہ کوئی رو رہا ہوگا، ان کو عدم کا شعر یاد آ گیا ان کو دیکھ کر۔ تو پھولوں کی جو ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے آسٹریلیا میں، تو اس کا احوال بھی انہوں نے لکھا ہے۔ تو مجھے بہت شوق آیا کہ میں بھی جاؤں وہ پھولوں کا میلہ دیکھوں، اور بہت دلچسپ صورتحال ہوتی ہے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی ملک کی سیر کا احوال، اور وہ آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی زبانی بھی بتا رہے ہوتے ہیں اور کبھی لکھ کر بھی بتا رہے ہوتے ہیں، تو بہت مزہ آتا ہے کہ ہم بھی جائیں دیکھیں، ورنہ میں بہت سست ہوں، میں بالکل دل نہیں چاہتا کہ میں گھر سے نکلوں، میں دل چاہتا بس میں آرام سے، اور اب ہاسٹل میں میرا دل چاہتا میں آرام سے بیٹھ کے کتابیں پڑھتی رہوں، لیکن یہ پڑھ کے میرا دل چاہا کہ میں جاؤں آسٹریلیا کی سیر کروں، دنیا کا کونا بھی دیکھوں اور پھولوں کا میلہ بھی دیکھوں۔ اور جو ہمارے کرکٹرز ہیں، قومی کرکٹر سے بھی بلال نے ملاقات کی، اور وہاں کے آسٹریلیا کے کرکٹر سے بھی ملاقات کی۔ سب سے دلچسپ احوال جو لکھا ہے وہ سر ڈان براڈمین کے گاؤں کا لکھا ہے۔ سر ڈان براڈمین آپ سب کو معلوم ہی ہے، آسٹریلیا کے کرکٹر، عالمی شہرت یافتہ کرکٹر۔ تو انہوں نے لکھا ہے، اس کے بلال نے سر ڈان براڈمین کے بارے میں بتایا تھوڑا تفصیل، پھر ان کے گاؤں کا بتایا ہے۔ تو گاؤں میں ڈان براڈمین کی زیر استعمال اشیاء اور ان کی کرکٹ کے حوالے سے جو ان کی زیر استعمال کرکٹ کا سامان ہے، میوزیم بنا رکھا ہے۔ تو یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ لوگ اپنے گاؤں میں، ان کے جس گاؤں میں ڈان براڈمین پیدا ہوئے وہاں ان میوزیم بنا ہوا ہے، ان کا یادگار، ان کی یادگار رکھی ہوئی ہیں، نوادر رکھے ہوئے ان کے، اور بہت زیادہ لوگ وہاں، رش تھی وہاں پر، سیاح بہت جمع تھے وہاں پر۔ بلال نے یہ لکھا ہے، اور ٹرافی بھی رکھی ہوئی ہے وہاں پر۔ تو اور جو گاؤں والوں کی آمدنی کا ذریعہ ہی یہ میوزیم ہے، تو بڑے لوگوں کی، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، تو وہ اتنے زبردست کرکٹر تھے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو فائدہ ابھی تک ان کا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسکندریہ کے جو باغات ہیں ان کا احوال بھی لکھا ہے، پھولوں کے میلوں کے ساتھ ساتھ موسیقی کے میلوں کا احوال بھی جو آسٹریلیا میں منعقد ہوتے رہتے ہیں، مختلف مواقع پر ان کا، مختلف موسموں پر ان کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو ان کا احوال بھی لکھا ہے، اور بہت تفصیلی اور بہت مزیدار، مگر زیادہ ضخیم بھی نہیں۔ اس سفر نامے کی خاص بات یہ کہ زیادہ ضخیم نہیں ہے، یہ سفر نامہ صرف اور صرف
200 صفحات پر مشتمل ہے اور بہت مختصر، جامع، دلکش پیرائے میں اس کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک سفر نامے کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ قاری پڑھتے ہوئے بور نہ ہو جائے، بلکہ اس کا دل ہمک اٹھے کہ وہ سیر کرنے جائے، تو جس طرح میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جاؤں پھولوں کا باغ دیکھنے۔ اور اس وقت میں موجود ہوں پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز میں، یعنی اکیڈمی ادبیات پاکستان میں۔ آج یہاں ایک ترقی پسند مصنفین کا پروگرام تھا، تو وہاں میں آئی ہوئی تھی، لیکن میں تھوڑا پہلے آ گئی۔ میں نے کہا میں بلال کی کتاب پر ضرور ویلاگ کر لوں اور ایک خوبصورت سفر نامے سے آپ لوگوں کو ضرور آگاہ کر دوں، سفر نامے کا تعارف اور تبصرہ آپ لوگوں کو بتا دوں، تاکہ آپ لوگ بھی یہ سفر نامہ پڑھیں۔ اور بلال ہمارا بہت اچھا ناول نگار بھی ہے، ہمارا سفر نامہ نگار کے طور پر بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، اردو زبان میں ہمارے بہت اچھے قلمکار سامنے آ رہے ہیں مجھ سمیت۔ تو آپ سب لوگ ضرور یہ سفر نامہ پڑھیے، اور گھر بیٹھے معلومات میں بھی آپ کا اضافہ ہوگا۔ جب کبھی سیر کرنے ہم لوگ جائیں گے تو ہم ان معلومات سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔